بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، محترمہ رومانہ کاکڑ صاحبہ کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ان سے ہماری بات چیت ماحولیات کے حوالے سے جاری ہے. محترمہ رومانہ کاکڑ صاحبہ جو ہیں وہ بہترین ایتھلیٹ بھی رہی ہیں اپنی یونیورسٹی کے دور میں، اور اس کے علاوہ آل راؤنڈر بھی، یعنی مختلف گیمز کرتی رہی ہے. لیکن نیچر سے جو ان کی محبت ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. رومانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں چونکہ یہ جنگلات کو کاٹنے اور ٹمبر مافیا بھی بہت زیادہ ہے، تو جب آپ ان کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں تو ٹمبر مافیا تو سارا دن وہ نشان لگاتا پھرتا ہے شہر میں کہ آج اس درخت کو کاٹنا ہے، آج اس درخت کو کاٹنا ہے، اور کس وقت کاٹنا ہے جب سیڑھیے والے گھر چلے جائیں گے. بلکہ سیڑھیے والے ان کو خود بتاتے ہیں کہ آئیں جی اس درخت کو میری وقت کر کے کاٹیں گے. ابھی ہم نے ایک سٹوری بھی بریک کی کہ 50 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے درخت بھی کاٹ دیے گئے، 80 سے زیادہ درخت تھے. تو ابھی خیر وہ معاملہ تو چونکہ اب آپ کے سینئر اسپیشل مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں چلا گیا، لیکن آپ کو یقینی طور پہ اس قسم کے لوگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا اس پروٹیکشن، ماحولیات کی پروٹیکشن کے حوالے سے. کیسی مشکلات رہیں گا؟ ایک تو میں یہ بہت ہی افسوس والی خبر تھی جو اس کو میں نے سنا، جو آپ نے بریک کی تھی، اور جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، پتہ نہیں کون سے اچھے دور میں یہ درخت لگائے ہوئے ہوں گے. 50-60 سال پرانے یہ درخت ہیں اور بڑی قیمتی لکڑی تھی یہ، جس کو یہ کاٹا گیا، بے دردی سے کاٹا گیا اور اس کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی گئی. بہت ہی ظلم ہوا ہے اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہم اس ٹائم واقعی سو رہے تھے؟ کیا اس ٹائم ہمارے اس ایریا میں نہ کوئی پولیس کا بندہ تھا، نہ کوئی فارسٹ کا بندہ تھا، نہ کوئی اس ایریا کا رینج آفیسر تھا، نہ ہی کوئی سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے یہ درخت کٹتے نہیں دیکھے، جس نے یہ نہیں دیکھا؟ میرے پاس مشرد کا اطلاع ہے کہ جلیل جو فارسٹ آفیسر ہے وہ ان کا کرندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ڈائریکٹریٹ کے لوگ ان کے ساتھ ملے. یہ ہو نہیں سکتا. وفاقی دارالحکومت تو اب 24 گھنٹے جاگتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کو اطلاع نہ ہو، سیڑھی کو اطلاع نہ ہو؟ دلی دکھ کے لیے، صرف یہ اسلام آباد کے لیے نہیں بلکہ پورے گلوب کے لیے کہ آپ کے اتنے زیادہ درخت کٹ گئے. اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا، اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا ہماری کلائمیٹ کے اوپر. ہم آلریڈی سفر کر رہے ہیں. ہم اس کے خطرناک اثرات سے، اسلام آباد کا، پاکستان کا ہر شہری صحت کے حوالے سے سفر کر رہا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے جس میں جتنا افسوس کیا جائے، جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے. جہاں تک میری مشکلات کا تعلق ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ پٹھان جینس کے لیے جو ہے نا، آپ کے لیے لڑائی جو ہے نا وہ ملٹی وائٹامن ہے. تو اگر آپ نے میرے ساتھ مجھے طاقتور بنانا ہے تو آپ میرے ساتھ لڑیں، تو وہ مجھے طاقت دیتی ہے، مجھے توانائی دیتی ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. بالکل مجھے مشکلات آئی لیکن ان مشکلات نے میرے اندر انرجی بھری. میں نے اور کام کیا، کام ڈبل کیا. جب میں یہ چیئرمین صاحب کے والنٹیئر ٹیم کا حصہ نہیں تھی تب بھی میری عادت تھی کہ جب میں واک کرتی تھی کوئی درخت کاٹ رہا ہوتا تھا تو ایک دفعہ میں نے رات کے 1 بجے جو ہے وہ پولیس کو 15 پہ اطلاع دی، اور جب تک پولیس والے وہاں پہ نہیں پہنچے گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد، تو ایس ایس پی صاحب نے باقاعدہ پھر تھینک یو کے لیے مجھے کال کی کہ میڈم آپ کو بڑا شکریہ، آپ نے میری ٹیم کو خوار تو کیا لیکن کم از کم آپ نے اس بندے کو ہولڈ کیے رکھا کہ وہ جو یہاں سے جائے گا نہیں. اور میرے خیال میں تب مجھے رات کو سڑک پہ 1:30 بج گئے تھے کہ میں نے کہا نہ تم یہاں سے جاؤ گے نہ میں جاؤں گی، نہ یہ لکڑی کو اٹھانے دوں گی. ہوتا ہے ایگزیکٹلی whoever he was، لکڑی لے کر کے وہ درخت کہاں لے جائے. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ پولیس والے آئے اور پولیس والے نے کہا میڈم آپ گھر جائیں، خدا کا واسطہ ہے، ہمیں جو ہے مینج کرنے دیں، ہم اپنا معاملہ سنبھال لیں گے، آپ اپنا فرض ادا کر چکی ہیں. تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ریپیٹڈلی ہوا ہے. اسی طریقے سے جب میں فیلڈ میں جاتی ہوں، یہ سارے ایشوز جو ہوتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ اکثر جو ہے نا درختوں کو انہوں نے کٹس دیے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ درخت بیچارہ سوکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ درخت جو ہے وہ پھر اس کے بعد خود ہی گر جاتا ہے. یا پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں آپ گھومے پھرے درختوں کے نیچے سردیوں میں لوگوں نے آگ لگائی ہوتی ہے تاکہ وہ درخت جو ہے اس کے پتے گر جائیں اور اس کی درخت کی جو ہے وہ جڑ سوکھ جائے اور وہ درخت دوبارہ گر جائے. تو پتہ نہیں کیا ہمارا مانیٹرنگ سسٹم ہی کیا ہے. درخت کی شارک کاٹ دیتے ہیں، درخت کی شارک کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں درخت کے اندر جو اس کی نالیاں ہوتی ہیں نا، زائلم فلوئم، جیسے ہماری شارک ہے ہمارا خون اس میں جا رہا ہے، اسی طریقے سے درخت کے اندر میں بھی اس کا زائلم فلوئم ہے، جو اس کا پانی جا رہا ہے، جو اس کی نمکیات جا رہی ہے، جو اس کا کھانا پینا اس کے پتوں کو دیا جا رہا ہے. تو یہ اسی کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کو کٹ دے کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. تو جب وہ کٹ گئی تو ظاہر ہے اوپر کا جو مین ٹری ہے وہ سوکھ جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک درخت کتنے پرندوں کا مسکن ہے، ایک درخت زمین میں اگا ہوا ہے، زمین میں کتنے حشرات ہے جو اس سے وابستہ ہے، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں جو اس سے وابستہ ہے. صرف آپ ایک درخت کو نہیں ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ اس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ بایو ڈائیورسٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. میڈم ایک درخت جو ہے یہ کتنے لوگوں کو آکسیجن دیتا ہے اور ایک درخت کے کتنے فائدے انسانوں کو ہوتے ہیں؟ ایک درخت کے بہت زیادہ فائدے ہیں.
اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک انسان کے لیے ایک درخت کی پریزنس جو ہے وہ بہت سارے اشراف کے لیے، چرند پرند کے لیے، پورے علاقے کے لیے جو ہے اس کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلپ کرتی ہے. آج کل کاربن سنک کا ٹائم ہے، آپ کو ایک دیا گیا ہے کہ آپ کا کاربن کریڈٹ دیکھا جائے گا، آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایبزارپشن کتنی آپ اس کا ایمیشن کم کر رہے ہیں، آپ ہوا میں کتنا زیادہ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سب جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کا درخت یہ کام کر رہا ہے. آپ کا درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتا ہے اپنے اندر، اس سے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، اور اپنی سانس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جو اس کے دوران فوٹوسینتھسس کے دوران وہ آپ کو آکسیجن، فری آکسیجن دے رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے نا کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم آتے ہیں اتاتورک ایونیو سے نادرا کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جا کے گرین بیلٹس میں درختوں کے نیچے گاڑیوں کو کھڑا کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ چاؤ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر پرندے آتے ہیں، شام کو آپ کو پرندوں کی آوازیں آتی ہیں انہی درختوں پہ، کیونکہ وہ انہی درختوں پہ رہتے ہیں. تو درخت نہ صرف آپ کو فروٹ دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسی درخت کو کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، اسی درخت کو، اسی فائدے کو نقصان کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. آپ نے کورونا کے زمانے میں دیکھا کہ آکسیجن کے سلنڈرز ملنا مشکل ہو گئے تھے، وہ مارکیٹ، وہ اسپتالوں میں مل نہیں رہے تھے. تو یہ تو ہم نے اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ہمیں فری آکسیجن دے رہے ہیں ہم اس پہ شکر نہیں کر رہے، اور بازار سے ہم چیزیں خریدنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور ہم اس طریقے سے اپنی نسلوں کی تباہی کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. اچھا میں نے ہم چونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ کام، ہمارا تو شعبہ ہے صحافت کے ایشوز کو اجاگر کرنا. ہم نے جتنا بھی یہ کام کیا ماحولیات کے حوالے سے، مثال کے طور پہ شکر پڑیاں کے جنگلات جو کاٹے گئے تھے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ وہ جو ڈمپر مافیا، وہ بھی ایک مافیا ہے کہ ڈمپر مافیا کو آپ کے شعبہ ماحولیات کے لوگوں نے وہاں پہ اجازت دی کہ یہاں پہ آپ گند پھینکیں شہر کا. تو اس پہ فوری طور پہ تو یہ تاثر آیا کہ جی چیئرمین صاحب نے انکوائری شروع کرا دی ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں کیا ہوا، اور وہ سارے لوگ اسی طرح کام کر رہے ہیں، اور جنگلات وہاں سے اتنے زیادہ کاٹ لیے گئے، درخت اتنے زیادہ کاٹ لیے گئے تو ماحول کو تباہ کر دیا. چکر پڑیاں کی خوبصورتی ان جنگلات کی وجہ سے ہے، لیکن پھر وہ سب کے سب اسی طرح کام کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے بھی بہت طاقتور لوگ ہیں. اصل میں یہ ہمارے نیشنل پارکس ہیں، اور نیشنل پارکس کی حفاظت جو ہے نا وہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے، بیسک ذمہ داری ہے. اب چونکہ میں چیئرمین صاحب کی فوکل پرسن نہیں ہوں اور میں ان کے بہاف پر کوئی کمنٹ دے نہیں سکتی، نہ سی ڈی اے کے بہاف پہ دے سکتی ہوں، لیکن ہاں میں کنڈم کرتی ہوں اس چیز کو کہ ایسی جگہوں کی حفاظت ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ آپ اندر جا کر کے گئے. ہم میں سے کوئی بھی جو اسلام آباد میں رہنے والا ہے جن کو 30 سال بھی ہو گئے، وہ اس کے اندر جا کر کے نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا. تو آپ ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں، اندر جا کر کے ان کی ڈیپتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ وٹ ایکچولی، یہ بیسیکلی ہماری اپنی بھی نیگلیجنس ہے. اگر آپ جا سکتے ہیں تو عام شہری بھی جا سکتے ہیں، تو پولیس والے بھی جا سکتے ہیں، اور سی ڈی کے اعلیٰ افسران بھی ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں. ان جگہوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور ان جگہوں پر یہ جو ڈمپنگ کا میٹر ہے، یہ اس کے لیے ایک پراپر پالیسی، پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ آپ کہاں پہ ڈمپنگ کر سکتے ہیں، کہاں پہ ڈمپنگ نہیں کر سکتے ہیں. پالیسی موجود ہے کہ آپ اس شہر سے جب بھی آپ ڈمپر بھر کے لے کے جائیں گے کوڑے کا یا ملبے کا، تو آپ یا ترنول جا کے پھینکیں گے اس کو، تو جا کے پھینکیں گے ٹی چوک پہ. وہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ایک ڈمپر جو ہے اگر وہ ترنول جائے گا یا ٹی چوک جائے گا تو اس کا 10 سے 15 ہزار روپے کا ڈیزل لگ جائے گا. تو وہی وہ پیسے آپ کے ماحولیات کے ڈائریکٹوریٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان میں بانٹتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں نزدیک جگہ بتاؤ. اس سے ان کا وقت بچتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈمپر جو ہے اگر ترنول یا ٹی چوک جائے گا تو وہ دن میں 2 چکر لگا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شکر پڑیاں جائے گا تو وہ دن میں 6 چکر لگائے گا. تو جس کا وہ ملبہ اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا ٹھیکہ ہے، اس سے تو وہ مال بٹور رہا ہے نا، تو کچھ مال ڈائریکٹوریٹ میں دے رہا ہے. کنڈم کرتے ہیں ہم اس چیز کو، بالکل. لیکن چیئرمین صاحب قابل مذمت ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس ایشو پہ جو ماحولیات کے حوالے سے ہے ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، اور آپ کی جو خدمات ہیں، جو رضاکارانہ آپ کام کر رہی ہیں سی ڈی اے کے لیے، ماحول دوستی کے لیے، وہ بھی بڑی شاندار ہے، قابل تحسین ہے. تو ناظرین، محترمہ رومانہ کاکڑ صاحبہ جو ہیں وہ واقعی ماحول کے تحفظ کے لیے ایک وارئر ہیں، اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک نعمت بھی ہیں، چونکہ یہاں کا جو شعبہ ہے ماحولیات سی ڈی اے کا وہ ٹھگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹمبر مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، ڈمپر مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ کام بیسیکلی ان کا ہے. ان کے جو رینج فارسٹ آفیسر ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، وہ ان کے اعلی کار ہیں. وہ ہمارے لیے نہیں کام کرتے، وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ٹمبر مافیا کے لیے، ڈمپر مافیا کے لیے، سارا دن شہر کو بیچتے ہیں.
تو یہ چیئرمین صاحب کے کرنے کے کام ہے، وہ دیکھیں کہ اپنی ٹیم کی تلاشی لیں کہ کون کون مافیا کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ شمشاد مانگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔